لفظوں میں سے مجھے 4 سمجھانے ہیں. پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے اور کسے بات کی سمجھ آئی ہے. یہ 5 میں سے میں نے 4 کو سمجھانا ہے. اٹینشن پلیز. پھر سن لیں، یہ سورہ حجرات ہے، 49 نمبر سورہ ہے، اس کی 13 نمبر آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا. مرید کے والوں 2 سال میں میری سینچری پوری ہو گئی ہے. 2 سال میں میں مرید کے ارد گرد اور مرید کے میں 100 خطاب کر چکا ہوں. اور میں نے جو محبت اور عقیدت مرید کے میں دیکھی ہے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی. تو آج بہت جمع غفیر ہے، قرآن پاک کو بڑے دھیان سے سننا ہے. انا کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا. جیتے رہو. انا کا معنی ہوتا ہے جیتے رہو یارا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو اب قرآن پاک کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لفظ جو حرف نکل رہے ہیں، ان کی زبان میں سے نکلنے والے ایک حرف کے برابر اللہ 10 گناہ معاف کر رہا ہے، 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے اور 10 درجات کو بلند کر رہا ہے. انا کا معنی ہوتا ہے، بولو جلدی سے بولو تاکہ میں آگے چلوں. انا کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا. آگے لفظ ہے اکرامہ. یہ لفظ ہے اکرامہ. ایک لفظ ہوتا ہے کرم، ایک ہوتا ہے اکرم، ایک ہوتا ہے شریف، ایک ہوتا ہے اشرف، ایک ہوتا ہے عظیم، ایک ہوتا ہے اعظم، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن. لاسٹ ڈگری سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، پوزیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. یہ جو اکرم ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، جسے عربی میں آپ صیغہ تفضیل کہتے ہیں. اب اس کا معنی ہوگا شک نہیں کرنا، او دے ورگا کوئی نہیں. آگے لفظ ہے کم. کم کا معنی ہوتا ہے تم میں سے. اچھا مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ. شک نہیں کرنا، تم میں سے عزت والا وہ ہے. اب اس سے آسان کیا کروں گا اگر آپ ویسے ہی چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں یار. پھر سنو میرا بیٹا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ. شک نہیں کرنا، تم میں سے عزت والا وہ ہے. یا اللہ مرید کے میں عزت والا ہے. گاؤں والے عزت کرتے ہیں، علاقے والے عزت کرتے ہیں. فرمایا عند اللہ. شک نہیں کرنا بندے اس کی عزت کریں یا نہ کریں، میں اللہ کرتا ہوں. یا اللہ تیری بارگاہ میں عزت والا ہے وہ. فرمایا شک نہیں کرنا، تم میں سے میری بارگاہ میں عزت والا وہ ہے. تو مولا جس کی تو عزت کرتا ہے وہ تو لینڈ کروزر پر سفر کرتا ہوگا، وہ تو پراڈو پر سفر کرتا ہوگا. اور اللہ نے فرمایا خاموش، پراڈو والا ذلیل حقیر ہو سکتا ہے، نلائق اور نکما ہو سکتا ہے، اور وہ سارا دن کھوتی ریڈی پر سفر کرتا ہوگا. شک نہیں کرنا میری نگاہ قدرت میں عزت والا ہے وہ. میری نگاہ قدرت میں عزت والا ہے وہ. مولا کون ہے؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. شک نہیں کرنا تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. میرا خیال ہے آپ کو یہاں تک کوئی بات کی سمجھ آ گئی ہے. تو یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کا 2 نمبر سورہ ہے اور 194 نمبر آیت ہے، 194 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہو رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ. متقی ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا. اور جان لو، ان اللہ. شک نہیں کرنا میں اللہ مع المتقین. متقی کے ساتھ ہوں. آپ کا قصور کوئی نہیں. جو آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے یہ میرا قصور ہے، میں بات واضح نہیں کر پایا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ. متقی ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا. جان لو، ان اللہ. شک نہیں کرنا میں اللہ مع المتقین. متقی کے ساتھ ہوں. نہیں 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 نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں بات واضح نہیں کر پایا. میں پھر پڑھتا ہوں. ان اللہ مع المتقین. شک نہیں کرنا میں اللہ متقی دے نال ہاں. یرا حد ہو گئی ہے. آپ کے علاقے کا ایم پی کہہ دے تو گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے. ہوں ساڈا وال بھی ڈینگا نہیں ہو سکتا، چودھری ساڈے نال ہے. جنوں چودھری آکھے میں تیرے نال ہاں انہوں تے ستے خیرہ نے. جنوں اللہ آکھے میں تیرے نال ہاں
وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، شک نہیں کرنا میں تیرے نال ہاں۔ پتہ چلا اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک کوئی بات سمجھ آ گئی تو یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر 4 آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، شک نہیں کرنا میں اللہ، یحب المتقین، متقی سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المتقین، شک نہیں کرنا میں اللہ متقی سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جسے سمجھ آگئی سبحان اللہ، جس کے ساتھ سے گزر گئی میں معذرت خواہ ہوں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، یہ سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے۔ میں 31 نمبر آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدن، یہ جیسے جنت الفردوس ایک باغ ہے جنت کا، جیسے ماوا ہے، جیسے نعیم ہے، ایسے قرآن میں جنت و عدن ہے۔ یہاں واضح یہ جنات و عدن، یعنی جنت و عدن نہیں، جنات و عدن۔ اگر لفظ ہوتا جنت و عدن تو پھر معنی ہونا تھا عدن کا ایک باغ ہے، لیکن آواز آئی جنات و عدن، مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا باغ ایک نہیں کافی سارے ہیں۔ تو یا اللہ پھر فرمائے یدخلونہا تجری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، مشائخ اہل سنت، آپ کہہ دیئے زندہ باد۔ حضور مزاج گرامی ٹھیک ہے، آپ خیریت ہے، آستانہ ٹھیک ہے بھئی، آپ کی توجہ ہے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جنات عدن، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، یہ وہ باغ ہیں جن میں نہریں چل رہی ہیں۔ تو یا اللہ پھر فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، ان باغات میں نے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جو تمہیں چاہیے۔ تو یا اللہ عطا کر، فرمایا نا کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جنت عدن کے سارے باغ میں نے متقین کے لیے رکھ دیے ہیں، یہ سارے باغ میں نے متقین کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اب میں اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی تو میرا دل اندر سے کر رہا ہے کہ میں نے جو 16 نمبر سورہ کی 31 نمبر آیت کو پڑھا ہے، اب میں 32 نمبر آیت بھی پڑھ لوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں پڑھنی؟ آپ کا سبحان اللہ ٹھنڈا تھا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا یارا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ دیکھو پیچھے والے ابھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں دوبارہ چانس دے کر دیکھتا ہوں، اگر آپ بول پڑے تو پڑھ دوں گا، ورنہ آگے نکلوں گا۔ میں پڑھوں؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتوفاہم الملائکۃ، اللہ فرمایا جب متقی کی موت آتی ہے نا جی، الملائکۃ، میں فرشتہ نہیں بھیجتا، میں فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا الملائکۃ طیبین، میں پاک فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں۔ یا اللہ فرشتے تو سارے ہی پاک ہوتے ہیں، فرمایا سارے ہی پاک ہوتے ہیں، تو یا اللہ یہاں تخصیص کیوں فرمائی ہے کہ میں فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں اور وہ پاک فرشتے ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جواب چاہیے تو سورہ انفال کو نکال لو، 8 نمبر سورہ ہے، 50 نمبر آیت ہے، جواب مل جائے گا۔ اب آپ نے کہنا ہے تو میں نے پڑھ دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کبھی تم دیکھو کہ جب مرتد کی موت آتی ہے، الملائکۃ، تب بھی میں فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں۔ یا اللہ متقی پر بھی فرشتوں کی جماعت آئی ہے، مردود پر بھی جماعت آئی ہے، فرق تو کوئی نہیں۔ فرمایا فرق ہے، آگے پڑھو۔ یا اللہ کیا فرق ہے؟ فرمایا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ فرشتے مردود کو گھر میں آ کے جوتیاں مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جوتیاں مارتے ہیں۔ تو مولا ادھر فرمایا الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یہاں فرشتے متقی کو گھر آ کے سلام کرتے ہیں۔ مولا میں بات واضح نہیں کر پایا، تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اور فرمایا جس کی میں عزت کروں، جس کے میں ساتھ ہوں، جس سے میں محبت کروں، میرے فرشتے بھی جسے سلام کریں اسے متقی کہتے ہیں، میرے فرشتے بھی جسے سلام کریں اسے متقی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں تک کوئی پیغام مل گیا تو مجھے اس وقت سورہ جاسیہ ذہن میں آ رہی ہے، یہ 45واں سورہ ہے اور آیت کا نمبر 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہو رہا ہے واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المتقین۔ نہیں یارا، آپ مل کے سبحان اللہ کہو گے، میں ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا۔
فرمایا واللہ، اور میں اللہ، جی مولا آرڈر کر رہا ہوں، جی مولا، ولی المتقین، یہ جتنے متقین ہیں نا جی یہ سارے میرے یار ہیں۔ یا اللہ متقین کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہمارا یار ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، متقین نہیں کہہ رہے، واللہ ولی المتقین، میں کہہ رہا ہوں متقی میرے یار ہیں، میں کہہ رہا ہوں متقی میرے یار ہیں۔ نہیں مولا میں بات ابھی نہیں واضح کر پایا، تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ فرمایا جتنے متقی ہیں وہ سارے ہی میرے یار ہیں۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے اجمل شاہ جی کو، گلا تھکا بھی ہوتا ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں، واللہ ولی المتقین، اللہ نے فرمایا مرید کے میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں، کالا شاہ کاکو میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں، اتحاد کیمیکل کے سامنے آستانے میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں، لاہور میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں، بغداد میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں، پاک پتن میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں، اجمیر میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں، دلی میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں، شرک پور میں جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں۔ یا اللہ بڑے یار بنائے، اتنے یار؟ اللہ نے فرمایا ہاں سارے میرے یار ہیں۔ یا اللہ پھر تو بڑے یار ہوں گے تیرے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے بہت سے یار ہیں، I have many friends۔ بابا اللہ کہہ رہے I have many friends، میرے بہت سے دوست ہیں۔ یا اللہ ہم نے 7ویں کلاس میں پڑھا تھا I have many friends but Mr. فلاں فلاں is the my best friend۔ اللہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لوگوں محمد کا دادا is my best friend۔ تو یا اللہ پھر 12واں منٹ شروع ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، میں نے تمہید ختم کر دی یہاں پہ آ کے۔ یا اللہ تیرے بڑے یار ہیں؟ فرمایا میرے بڑے یار ہیں، یہ مجھے دے دیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، مصطفیٰ کا دادا میرا یار ہے۔ یا اللہ بڑے یار ہیں تیرے؟ فرمایا فرید میرا یار ہے۔ یا اللہ بڑے یار ہیں تیرے؟ فرمایا داتا علی حجویری میرا یار ہے۔ یا اللہ بڑے یار ہیں تیرے؟ فرمایا بریلی کا اعلیٰ حضرت میرا یار ہے۔ یا اللہ اتنے یار بنانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اولاد آدم کو سمجھ آ جائے گی، جن بندوں کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں، محمد کے یاروں پہ کیسے؟ ہائے ہائے نعرہ تکبیر۔ بیٹا یہ مائک بند کریں، یہ مائک بند کریں۔ میری تقریر شروع ہو چکی ہے، تمہید ختم ہو گئی، 13واں منٹ جا رہا ہے، تمہید ختم ہو گئی۔ یا اللہ مصطفیٰ کے بھی یار ہیں؟ فرمایا مصطفیٰ کے بھی یار ہیں۔ مولا وہ کون سے ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے سورہ نساء میں، یہ 4تھا سورہ ہے اور 95 نمبر آیت ہے، 95 نمبر آیت ہے۔ آپ توجہ کرو گے تو میں پڑھنی شروع کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرمایا مصطفیٰ جی مولا میرا تیرے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں اللہ کا تیرے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ تیرا ایک ایک صحابی جنتی ہے، تیرا ایک ایک صحابی جنتی ہے، تیرا جس کا قرآن سے محبت ہے گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ محبوب تیرا ایک ایک غلام جنتی ہے، تیرا ایک ایک غلام جنتی ہے۔ میں کیسے آگے چلوں گا یا اللہ؟ اللہ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، یہ 8 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر 4 آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، محبوب تیرا ایک ایک صحابی حق ہے، تیرا ایک ایک صحابی حق، تیرا ایک ایک صحابی حق ہے۔ مجھے مزہ نہیں آیا، میں اس آیت کو پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، محبوب تیرا ابو بکر حق ہے، تیرا ابو بکر حق ہے، تیرا ابو بکر حق ہے۔ جس کا ایمان اجازت دیتا گج کیا کہہ دے گا تیرا ابو بکر حق ہے۔
یہ نہیں کہنا ابو بکر حق ہے. میں دیکھو میں آیت پڑھوں گا، آڈیو ویڈیو کیمرے میرے سر پر موجود ہے، ترجمہ آپ کرو گے. اولئک هم المؤمنون حقا، تیرا ابو بکر، ہاں اولئک هم المؤمنون حقا تیرا عمر فاروق، اولئک هم المؤمنون حقا تیرا عثمان غنی، اولئک هم المؤمنون حقا محمد تیرا علی، اولئک هم المؤمنون حقا محبوب تیرا بلال. تیرا ماں کے غلام حق ہے، تیرا ایک غلام جنتی ہے. اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو یہ ایک صفحہ میں آگے کر رہا ہوں، یہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ رعد میں، یہ 13 نمبر سورہ ہے، 24 نمبر آیت ہے. آپ توجہ کرو گے تو میں پڑھنا شروع کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم بما صبرتم. محبوب جی مولا، تیرے ایک ایک صحابی کو اللہ کا سلام ہے، تیرے ایک ایک صحابی کو اللہ کا سلام ہے، تیرے ایک ایک صحابی کو اللہ کا سلام ہے. اور جملہ ضائع نہ کرنا مرید کے والوں، جسے اللہ جنہیں سلام کرے ہاں انہیں مصطفیٰ کے صحابی کہا جاتا ہے. اچھا اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کا 2 نمبر سورہ ہے، 157 نمبر آیت ہے، 157 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. محبوب جی مولا، تیرا ایک ایک صحابی ہے جس پہ درود ہے، تیرا ایک ایک صحابی ہے جس پر میری رحمتیں ہیں. تیرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. ہم نے گھر سے نہیں ڈالا، اللہ نے قرآن سے ڈالا ہے. ہاں تیرا ایک ایک صحابی، تیرا ایک ایک صحابی. اگر میں بات کو ابھی نہیں، یا اللہ تو کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرمایا اگر میرے یاروں کا یہ مقام ہے، اگر میرے یاروں کا یہ مقام ہے تو یہ مصطفیٰ کے یار ہیں. یا اللہ کیا مقام ہے ان کا؟ اللہ نے فرمایا ایک ایک پر جہنم حرام ہے، ایک ایک پر جہنم حرام. بیٹا کہاں چلے گئے ہو؟ ایک ایک پر جہنم حرام ہے، ایک ایک حق ہے، ایک ایک حق ہے، ایک ایک کو میرا سلام ہے، ایک ایک میری رحمت کا حقدار ہے، ایک ایک تیرے درود میں شامل ہے. اچھا یا اللہ حد ہو گئی ہے. بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے، بندے سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے ہی جنتی ہیں. ارشاد ہوا سورہ نساء میں، 4 سورہ ہے اور 99 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأُولَئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. فرمایا محبوب جی مولا، جب سے تیرے ساتھ لگ گئے ہیں میں نے سب کچھ معاف کر دیا. جب سے تیرے ساتھ لگ گئے ہیں میں نے سب کچھ معاف کر دیا. یا اللہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، یہ مقام ہے حضور کے صحابہ کا. دیکھو میں بات ابھی واضح نہیں کر پا رہا. یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے. میں 99 اور 100 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. جسے قرآن سے محبت ہے گج کے سبحان اللہ کہو گے. دیکھو 18 منٹ ہو چکے ہیں، ابھی مجھے 40 منٹ پڑھنا ہے. ابھی آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، آپ کو گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ الْعَرَابِ. محبوب اپنے صحابہ کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. یا اللہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا کیا کر رہے ہیں؟ محبوب ان کی گندم پک چکی ہے، ان کی فصلیں پک چکی ہیں، ان کے دانے گھر میں آ چکے ہیں. تو مولا پھر فرمایا وَمِنَ الْعَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. محبوب بڑی دور دور سے پنڈوں میں سے آ رہے ہیں تیری بارگاہ میں. تو یا اللہ پھر فرمایا میں ایک بات بتاؤں جی مولا. وَمِنَ الْعَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان سب کے مکان بالکل کچے ہیں پر ایمان بہت پکے ہیں. ان سب کے مکان بالکل کچے ہیں پر ایمان بہت پکے ہیں.
अच्छा महसूस ना कीजिएगा, इस आयत को मैंने रोक लिया, यही रोक ली ये आयत मैंने। मैं सूरह हुजरात से एक आयत को पढ़ रहा हूं, ये 49 नंबर सूरह है, मैं 17 नंबर आयत की तिलावत कर रहा हूं। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने फरमाया और लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी तुम्हारे दिल में ईमान की। नबी के सहाबा के दिलों में अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी। या अल्लाह फिर फरमाया वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे दिल की जीनत बना दिया है। अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे दिल की जीनत बना दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को ईमान की जीनत बना दिया, ईमान को तुम्हारे दिलों की जीनत बना दिया। क्या सुन रहे हो कुरान को? अल्लाह फरमाता है हाँ, तो या अल्लाह फिर फरमाया कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा, जब से ईमान तुम्हारे दिल की जीनत हो चुका है, तुम्हें नफरत हो गई है कुफर से, वल फसूका, तुम्हें फिसक से नफरत हो गई है, वल इस्याना, तुम्हें गुनाह से नफरत हो गई है। महबूब जी मौला उलाइका हुमुर राशिदून, ये तेरे सहाबी हिदायत का नमूना बन चुके हैं। ये तेरे सहाबा ईमान और हिदायत का नमूना बन चुके हैं। मैंने जुमला कह दिया, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। ये तेरे सहाबा ईमान और हिदायत का नमूना बन चुके हैं। तो मौला फिर फरमाया वमिनल अराबी मैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, महबूब इनके घर बिल्कुल कच्चे हैं, ईमान बहुत पक्के हैं। बहुत ठंडा सुभान अल्लाह कहा, घर बिल्कुल कच्चे हैं, ईमान बहुत पक्के हैं। तो या अल्लाह तो फिर फरमाया वयत्तखिजू मा युनफिकू कुर्बातिन इंदल्लाह, महबूब देखो ये अपने घरों से आकर तेरे डेरे पर खर्च करते हैं, तेरे डेरे पर खर्च करते हैं, तेरे डेरे पर खर्च करते हैं। महबूब इनके एक तोड़े से तेरे डेरे का खर्चा तो नहीं ना चलेगा, लेकिन ये अपने घर से अपनी फसलें लाकर तेरे डेरे पर खर्च करते हैं। क्यों? इसलिए कि कुर्बातिन इंदल्लाह, ये जानते हैं अगर मोहम्मद मुस्कुरा पड़े अल्लाह हमें कुर्बत देगा। मुझे नहीं पता मैंने क्या दरस दे दिया है, मैं फिर कहना चाहता हूं मेरा महबूब ये तेरे सहाबी जानते हैं अगर मुस्तफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई अल्लाह हमें कुर्ब देगा। ये अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, खर्च तुझ पर करते हैं, कुर्ब अल्लाह का चाहते हैं। अच्छा या अल्लाह तो फिर फरमाया वसलवातिर रसूल, महबूब जी मौला सलवातिर रसूल, ये सहाबा मेरा कुर्ब चाहते हैं, तेरी दुआएं चाहते हैं, मेरा कुर्ब चाहते हैं, तेरी दुआएं चाहते हैं। मुझे याद आता है पिछले साल मैंने दौरान गुफ्तगू थोड़ा बागे फिदक को टच किया था। पिछले साल मैंने यहां थोड़ा बागी फिदक के मसले को टच किया था। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, मेरे दोस्तों को मेरे भाइयों को क्या दुख है, मामला क्या है, मसला क्या है? कहते हैं शाह जी ये सहाबा वो हैं। मैंने कहा जी क्या है सहाबा को? ये ना जी नबी पाक को छोड़कर भाग गए थे, ये सहाबा नबी पाक को छोड़कर भाग गए थे। अजमल शाह जी अटेंशन प्लीज, तमहीद दूसरा मरहला तमहीद का मुकम्मल हुआ, तकरीर अब शुरू हुई है, पैगाम शुरू हो चुका है, पैगाम शुरू हो चुका है, ये बयान शुरू हो गया। दुख क्या है मेरे भाइयों को? ये सारा इलाका परा अहले तुशी हजरात का है। हम कुरान लेकर बैठे हैं, चौक में बैठे हैं, कानों में बातें नहीं कर रहे, कान में बातें नहीं हो रही है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे सामने। सहाबा छोड़कर भाग गए थे, नबी को छोड़कर भाग गए थे। हां जी, मैं अपने सामईन में बैठकर कुरान सामने रखकर वीडियो कैमरे के सामने बैठकर इकरार करता हूं, हां जी भाग गए थे सहाबा, अल्लाह की कसम भाग गए थे। आप कहेंगे कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये आले इमरान है, कुरान पाक का 3 नंबर सूरा है, 155 नंबर आयत है, 155 नंबर आयत है। पर दुख यह है कि आप बस 155 को आधा पढ़ते हो, आगे नहीं पढ़ते।
ہاں دکھ یہ ہے کہ آپ 155 کو آدھا پڑھتے ہو، آگے نہیں پڑھتے. ہم آج سارا پڑھیں گے. یار اگر تم نہیں سننا چاہتے میں ممبر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. مجھے پچھلے سال بھی سیالکوٹ جا کے پڑھنا تھا، آج بھی آگے جا کے پڑھنا ہے. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں. جسے قرآن سننا ہے گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. محبوب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میدان احد میں یہ بندے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. یہ بندے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. بس بھاگ گئے نس گئے نبی نو چھڑ کے، نس گئے نبی نو چھڑ کے. ہاں جی نس گئے نے، اے لکھے ہے نس گئے نے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. نس گئے نبی نو چھڑ کے. لکھے ہے اساں مان لے نس گئے نے. تے پھر کوئی صحابی تے نہ ہوئے نبی نو چھڑ کے نس گئے نے. نہیں تے پھر جڑے نبی نو چھڑ کے بسم اللہ ٹھنڈے نعرے سنا رہے ہو مرید کے والو آج نعرے ٹھنڈے ہیں. میرے بچے میرا بچہ تیری حیاتی میں برکت ہو، میں تیرے لیے دعا گو. چھبیس منٹ ہو چکے ہیں، مجھے 34 منٹ بعد ممبر چھوڑنا ہے. آپ ابھی تک نہیں اٹھ رہے تو کب اٹھیں گے یارا؟ سنو دھیان سے قرآن کو. ہاں جی یہ لکھا ہو ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. اس دن محبوب سارے بھاگ گئے. اللہ فرماتا ہے ہاں جی بھاگ تو گئے تو یا اللہ بھاگ گئے تو پھر فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. محبوب انما اس میں کوئی شک نہیں، استزلهم الشیطان انہیں ابلیس نے ذلہ کر دیا، انہیں شیطان نے ذلہ کیا. استزلهم انہیں شیطان نے استزلہ کیا. ببعض ما کسبوا ان نے یہ کام اس لیے کیا کہ شیطان نے انہیں استزلہ کیا. زلہ کیا. اے بابا زلہ کیا ہوتا ہے؟ لغت نکالو پتا چلے. معجم الوسیط کو پڑھ رہا ہوں، لغت نکالو پتا چلے. قاموس القرآن کو پڑھ رہا ہوں، لغت نکالو تو پتا چلے. میں لغات القرآن کو دیکھ رہا ہوں، لغت نکالو تو پتا چلے. لکھتے ہیں لفظ زلہ کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا. پھسل جانا کا معنی ہوتا ہے تلک جانا. ایک بچہ اگر کرو کچھا پا کے چھپڑ نان آ جائے ماں نو چاہیے انہوں جتیاں مارے. لیکن اگر کوئی بچہ سفید کپڑے پا کے یسن القرآن نال لے کے مسجد پڑھن نکلے ہے تو وہ پھسل گیا ہے، پھسل کے ڈگ کے پر گیا ہے. انہوں مار نہیں پہنی چاہیے، پھسل گیا ہے. پھسل جانے والے کے دل میں ارادہ گناہ نہیں ہوتا، یہ پھسل گیا ہے. ایک سوال شاہ جی پیدا ہوتا ہے، میں نے کیا وہ بھی کوئی صحابی ہے جسے شیطان پھسلا گیا، زلہ ہو گئے، وہ شیطان کے قابو آ گئے. میں نے کہا اگر یہاں پہ صحابیت میں فرق پڑ رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، یہ 2 نمبر سورہ ہے، آیت کا نمبر 35 آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ارشاد ہوا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اس گندم کے دانے کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بلا فاصلہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، آدم کو شیطان نے ذلہ کیا. آدم کو شیطان نے ذلہ کیا. آدم کو شیطان نے ذلہ کیا. میں کیسے نتیجہ دوں گا اگر آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹا سنو، آدم کو شیطان نے ذلہ کیا اور آدم نے وہ دانہ کھا لیا. یا اللہ آدم سے گناہ ہوا، فرمایا چپ کر سورہ طٰہٰ پڑھ، 20 نمبر سورہ ہے، 115 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، میں نے آدم سے وعدہ لیا تھا کہ نہ کھانا. تو مولا پھر فرمایا اس سے اگلی آیتوں کو پڑھو. فَنَسِيَ آدَمَ، آدم بھول تھے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کے دل میں گناہ کا ارادہ نہیں پایا. یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا آدم معصوم ہے. یا اللہ شیطان نے ذلہ کیا، فرمایا پھر
بھی معصوم ہے. یا اللہ شیطان نے ورغلا لیا, فرمایا پھر بھی معصوم ہے. یا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اولاد آدم کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ جائے گی. اگر شیطان آدم کو ورغلا جائے, آدم کی نبوت میں فرق نہیں پڑا تو صحابہ کی صحابیت میں کیسے؟ ٹھنڈے نعرے لے جاؤ, گھروں میں کام آئیں گے تمہارے. یہ نعرے گھر لے جو مجھے نہیں چاہیے, میں نہیں لوں گا, آج نہیں لوں گا آپ سے نعرے, مرید کے والوں نہیں. اچھا ٹھہرو یارا, دوبارہ سنو مجھے نعرہ, میں نے قرآن پڑھنا ہے. تیس منٹ گزر چکے ہیں, 30 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں. تقریر کی تمہید کا تیسرا پہلو چل رہا ہے. توجہ ہے تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. جو اٹھ کر کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے قرآن کے ساتھ نہیں ہے. ثبوت دو قرآن کے ساتھ ہو تو سبحان اللہ کہہ کے ذرا. جی ارشاد ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا فاصلہ میں آگے پڑھ رہا ہوں. کسی نئی آیت کو پڑھوں گا تو بتا کر پڑھوں گا. آل عمران کا وہ مضمون پڑھ رہا ہوں جسے اکثر کہتے ہیں نسگ 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 نسگ. تجھے نسے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مجھے امیر حمزہ نظر آ رہے ہیں. تجھے نسے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مجھے 3000 بدماشوں کے مقابلے میں 700 جنتی نظر آ رہا ہے. گھر جا کے سبحان اللہ کہنا, گھر جا کے. تجھے نظر آ رہے ہیں نس گئے. مجھے 300 اونٹ سواروں کے ساتھ, 200 گھوڑا سواروں کے ساتھ, 70 زرے لے کر خالی ہاتھ 2 گھوڑوں کے ساتھ محمد پر قربان ہونے والے نظر آ رہے ہیں. نہیں جی نس گئے. یہی وہ نسنے والے تھے. ایک بی بی آ گئی, سلام کہہ رہی ہے امیر حمزہ کو. امیر حمزہ جی پیر بہن میں تیری. ہائے ہائے ہائے, میں حضور دی زیارت لے آئی ہاں. سرکار امیر حمزہ بارگاہ رسالت میں آئے ہیں. اس بچے کو ہلاؤ, مجھے آگے قرآن شروع کرنا ہے. جاگ کے بیٹھو میرا بیٹا, مجھے جلدی سے ممبر چھوڑ کر آگے نکلنا ہے. پیچھے ملک کے نامور علماء آپ سے خطابات کریں گے, بس میرا سبق جلدی سے سنو اور میں یہاں سے نکلوں. امیر حمزہ بارگاہ رسالت میں آئے ہیں. آقا ایک بی بی آپ سے ملنا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا لے آنا امیر چاچا, لے آنا. ہائے ہائے, تجھے نسگے نظر آ رہے ہیں, مجھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ابھی جہل نے گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے. میں نہیں کہنا چاہتا, بس چودھریاں جا کے پیاندہ میں مار کے آیا, بڑی بے ادبی کر کے آیا, پتھر مارے ہیں میں. بس انہیں پتا چلا سریا لے کے چودھریاں بیٹھے ہوئے, ابو جہل دی کنڈ تے سریا مار کے رکھ کے اندر نے تیری جرت کیویں ہوئی سی ہتھ لان دی. ایک دفعہ دیکھو میری بات سنو, یہ جملہ ایک دفعہ سن لو پھر بولنا, جملہ پورا کرنے دو مجھے. ابھی جہل دی لگ کے سریا مار کے امیر حمزہ فرماندے نے تیری جرت کیویں ہوئی ہتھ لان دی, تینوں کسے نہیں دسیا محمد دا چاچا اج زندہ ہے؟ تیری جرت کیویں ہوئی ہتھ لان دی, تینوں کسے نہیں دسیا محمد دا چاچا اج زندہ ہے؟ لو لوان کر کے واپس آگے سینے نہ لا کے اندنے, نہ رو میرا بیٹا رو نا, میں لو لوہن کر کے آیا. اکھا مال کے اندر میں راضی تھے نہیں ہویا. کیویں راضی انہیں؟ فرمایا کلمہ پڑھ میں راضی ہو جاؤں گا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. جڑا 2 منٹ پہلے بیٹا پیاندہ سی نا, ہم دوویں ہاتھ قدم تے لا کے اندر, آقا ہن تے راضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ آقا ہن تے راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہویا؟ حضرت امیر حمزہ آقا بی بی ملن آئیے, فرمایا ملاؤ. اس بی بی نو نال لے کے آئے نے, قدم تے اس طرح کر کے چادر چک کے نا اس بی بی نے ایویں 3-4 مہینے دا بچہ کٹ کے حضور دے قدم تے رکھ کے عرض کر دیے, جنگ کرن چلے ہو؟ آہو. لڑن چلے ہو؟ جی. تے اے پھر میرے کول ہور شے کوئی نہیں سی قربان کر لی, تے اے میرا 4 مہینے دا پتر.
आपने फरमाया जंग करन चले इनू कौन सांभेगा, कौन इहदा ध्यान करेगा, कौन इनू लैके होश आख्या जे मैं सामना हुंदा ते घर ना छड्ड के आउंदी, तुसा मेरे पुत्र नू इंज करके फड़ छड्डिया जे, कोई तीर तुहाडे वल सुटे मेरा पुत्र अगे कर छड्डिया जे, कोई तलवार तुहानू मारेगा पुत्र मेरा अगे कर छड्डिया जे, कोई नेवा तुहाडे वल आएगा, तेनू नस गए नजर आउंदे ने, तू कुरान पढ़दा कदों है, तेरा कुरान से ताल्लुक क्या है। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया महबूब शैतान ने इन्हें वरगला लिया, इनकी सहाबियत में फर्क नहीं पड़ा, तो या अल्लाह फिर फरमाया वलकद अफा अल्लाहु अन्हुम, वा का माना होता है और बेटा मुरीद के वालों, लाम का माना होता है शक नहीं करना, फिर कद का माना होता है दोबारा शक नहीं करना। या अल्लाह की गल है, फरमाया अफा अल्लाहु अन्हुम, मैं अल्लाह महबूब मैं अल्लाह मैदाने ओहद विच जिन्ने सहाबा सन जेड़े नस गए सन ना, मैं उन्हां नू माफ कर छड्या। वाला कद अफा अल्लाहु अन्हुम, मैं उन्हां नू माफ कर छड्या, मैं उन्हां नू माफ कर छड्या। मैं कैसे आगे कुरान पढ़ूंगा अगर आप चुप कर गए हो। मैं इन अल्लाह गफूर रहीम, मैं तो माफ करने वाला रहम करने वाला हूं। बेटा आले इमरान कुरान का 3 नंबर सूरा है, 159 नंबर आयत, एक कम 160 नंबर आयत, इरशाद हो रहा है वाफू अनहुम, महबूब जी मैं एक गल करा जी, महबूब जी महबूब वाफू अनहुम, मेरा मोहम्मद तू भी इन्हां नू माफ कर दे, मेरा महबूब तू भी इन्हां नू माफ कर दे, माफ कर दे तू भी इन्हां नू। कौन कह रहा है बोलो यारा, जिसके जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं, घर जाके सो जाओ यार, मजमे में से बोलो, खड़े बैठे बोलो, कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, क्या कह रहा है, किन्हें, जो मैदान ओहद में छोड़कर भाग गए, इन्हें माफ कर दे। चल मौला कर देता है, कर देता है। फिर फरमाया इंज नहीं करना, मौला के इंज करना है, वशाविरहुम फिल अमरे, महबूब जी शाविरहुम, इन्हें अपना मशीर बना, इन्हें अपना मशीर बना, इन्हें अपना मशीर बना, इन्हें अपना मशीर बना। क्या सुन रहे हो कुरान पाक है यारा, अल्लाह पाक पे फरमांदा है महबूब इन्हां कोलों मशवरा लिया कर, महबूब इन्हां कोलों मशवरा लिया कर। शाह जी क्या फरमान हो रहा है, महबूब इन्हां नू पूछ के कहा हांडी पकाई, की पकाना की नहीं पकाना, नहीं ये बात नहीं है, तो या अल्लाह फिर कादा मशवरा ला, महबूब तेरी ड्यूटी दीन दी है जी मौला, शाविरहुम, जिन्हां नू ए नस गए समझणगे, मैं अल्लाह कुरान च लिखांगा ये ते मुहम्मद दे दीन दे मशीर ने, ते मुस्तफा दे दीन दे मशीर ने, वशाविरहुम, इनसे मशवरा लिया कर। 37 मिनट हो चुके हैं, 23 मिनट मुझे और पढ़ना है, 23 मिनट बाद मिंबर छोड़ जाऊंगा, लेकिन जितने बंदे बैठे हो इतनी आयतें और पढ़ना चाहता हूं। जिसे कुरान से मोहब्बत है गज के सुभान अल्लाह कहना पड़े। बेटा मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आखिरी सांस तक मैं अरफों का जामिन बन के गुफ्तगू कर रहा हूं। बंदे नबी पाक नू छड़ के नशे ने तलवारां दे हवाले कीता बंदियां, नस जु गए ने, सामने मुशरिक ते मुनाफिक रह गए ने। एक जुमला मैं रोक के जल्दी से कह के आगे चला जाऊंगा, सब नस गए। मुझे इस कुरान की इज्जत की कसम है, लिखा हुआ था जहां सब नस गए वहां अली नहीं नसा। आपने मेरी कसम पर यकीन किया, मिंबर पर हूं, खूने नबी हूं, औलादे अली हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वजू में हूं, कुरान की कसम उठा दी, आपने यकीन कर लिया। अब जहां आपने कुरान की इस कसम पर यकीन किया, इसी कुरान की मुझे फिर कसम है, जहां लिखा हुआ है अली नहीं भागा, वही अगला जुमला है उमर फारूक नहीं भागा। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो।
میں دعا گو ہوں تم سب کے لیے. میرے بچوں، تکلیف مجھے یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے تم آدھی عبارت کیوں پڑھتے ہو؟ جہاں علی نہیں بھاگا وہاں عمر فاروق بھی نہیں بھاگا. ہاں، عمر اور علی کہہ رہے ہیں واپس پلٹو، مصطفیٰ ابھی زندہ ہے. واپس پلٹو، محبوب خدا ابھی زندہ ہے. اچھا یا اللہ، میں تو بات کچھ اور کر رہا تھا، یہ تو بات ضمن میں آئی ہے تو میں نے جملہ کہہ دیا ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یا اللہ سارے بندے مصطفیٰ کو چھوڑ کر بھاگ چکے تھے اور تو معاف کر رہا ہے. یہ تیرا ایک محبوب ہے اور تو پھر انہیں معاف کر رہا ہے جو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اللہ نے فرمایا تجھے چھوڑ کر بھاگے ہوئے نظر آئے ہیں، تم نے ابھی بھی آگے قرآن نہیں پڑھا. تم نے ابھی بھی آگے قرآن نہیں پڑھا. بیٹا، میں نیا مضمون بالکل شروع نہیں کرنا چاہتا، میں اسی سورہ کو آگے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سورہ کو آگے پڑھنے سے قبل مجھے ایک آیت سورہ مائدہ سے لینی پڑے گی. یہ 5 نمبر سورہ ہے، 112 اور 13 نمبر آیت ہے. آپ توجہ کرو گے تو میں تلاوت کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، مرید کہنے لگے حضرت عیسیٰ سے، اے مریم کے بیٹے. یا اللہ عیسی ابن مریم، یا عیسیٰ، بس اس طرح کہہ دیتا، آگے بات کر دیتا حل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء. چل تو جانا تھا مولا، یہ مریم کا نام کیوں لے رہا ہے؟ یہ بی بی ہے، ہم مرد بیٹھے ہوئے ہیں، مردوں میں عورت کا نام لینا کوئی اچھا نہیں لگ رہا. اللہ نے فرمایا تمہاری عورتوں کا ذکر مردوں میں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ تو ایک پاک بی بی ہے. مجھے نہیں پتا میں نے کیا جملہ کہا ہے، جسے سمجھ آگئی میں اسے خراج تحسین پیش کروں گا. تو یا اللہ پھر یہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یہ تو عبادت ہو گیا ہے. تو مولا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا اب بھی نہیں سمجھے. اگر مریم کا ذکر اس محفل میں ہو تو وہ اللہ کی عبادت ہے، تو پھر فاطمہ کا ذکر کیسی عبادت؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. لیکن میرا موضوع نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں مرید کے والے موضوع کیوں نہیں دیتے. چلو آگے چلتے ہیں. حل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب اتنی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اج اساں گھر روٹی نہیں پکانی، سانو پجے بٹیرے چاہیے نے. اچھا میرا آپ سے وعدہ رہا مرید کے والوں، اگر میری زندگی نے موقع دیا میں پھر کبھی آیا تو جو آیت میں اس وقت پڑھ رہا ہوں اسی پہ پوری تقریر کر دوں گا. اب چونکہ ضمن میں پڑھ رہا ہوں، ضمنی آیت ہے، ضمن کا موضوع لے لے تو بس میں آگے چلوں. عیسیٰ نے پجے بٹیرے منگوائے، موسیٰ علیہ السلام نے پجے بٹیرے، سارے بولو، منگوائے. موسیٰ علیہ السلام نے پجے بٹیرے، میں نے ادھار کر لیا آپ کے ساتھ، یہ آیت آپ کے ساتھ ادھار ہوگی. کبھی پھر آیا تو اسی آیت پہ ساری تقریر کریں گے. پجے بٹیرے بندیاں نے کھا دینے، کھا لینے، ہاں جی کھا لینے. ارشاد ہوا مائدہ میں 5 نمبر سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. حضرت موسیٰ نے قوم نو پجے بٹیرے کھوان تو بعد آکھے ہے بھئی آ جاؤ، آؤ بھائی آ جاؤ، آؤ بھائی آؤ نا. بیٹا ڈسٹرب کریں گے تو پھر تو نہیں پڑھا جائے گا. سترہ منٹ میں اور پڑھوں، 17 منٹ کے بعد میں اگر آپ وہ اجازت دیں تو 17 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے. 17 منٹ کے بعد میں قبلہ گردیزی صاحب کو ممبر دے کر نکل جاؤں گا. لیکن آپ 17 منٹ قرآن کو برداشت کرنا چاہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں.
अटेंशन प्लीज, कंसंट्रेट योर माइंड प्लीज, साइलेंट प्लीज। इरशाद हो रहा है, पुजे बटेरे खुआ दिते ने। पुजे बटेरे खुआन तो बाद हजरत मूसा ने फरमाया आओ। बस यार इंतजामिया अब कंट्रोल कर ले। अलामा साहब किबला तशरीफ ले आए, शाह जी किबला, बस हो गया जो होना है, बस बेहतर हो गया है। मुझे अब 17 मिनट बर्दाश्त करो। अब पुजे बटेरे खा लेने कौम ने। नबी सहाबा से कह रहे हैं आओ भाई चलो उठो, फिरौन आया कुलना है उहदे नाल। सारी कौम नबी से कह रही है या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मादामू फीहा। असा कदी नहीं जानते। कहां तवज्जो है बेटा आपकी? असा कदी नहीं जानते। पुजे बटेरे खा बैठे ने। खा के आंदे ने असा नहीं जानते। फज सब अंता व रब्बू का, तुसी जाओ ते तुहाडा अल्लाह जाए, असी ते आ बैठे हां। अल्लाह ने फरमाया तेनू नहीं पता, तू अगे पढ़ कुरान, तू अगे पढ़ कुरान। पुजे बटेरे खान तो बाद सहाबा अपने नबी नू कह रहे ने कि तू जा ते तेरा अल्लाह जाए, असी ते ए बैठे हां ते या अल्लाह। फिर फरमाया अब आओ मैदान ओहद के सहाबा की तरफ। ये 3 नंबर सूरा है आले इमरान। मैं 171, 72 और 73 नंबर आयत को पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युदिउ अजरल मुमिनीन। शक नहीं करो। पता नहीं बार बार अल्लाह शक नहीं करो क्यों कह रहा है। ये बार बार अल्लाह कभी वाला कद कह के कभी इन्ना कह के इन आयात बय्यिनात पे शक की ताकीद कर करके शक को दूर दूर क्यों कर रहा है। फरमाया शक नहीं करना। ला युदिउ अजरल मुमिनीना, मैं अल्लाह उन मोमिनों का अजर कैसे जाया करूं। मैं अल्लाह इन मोमिनों का अजर कैसे जाया करूं। मैं अल्लाह इन मोमिनों का अजर कैसे जाया करूं। ओए सुनो मुरीद के वालों, ओहद की जंग के बाद मदीना के हर घर में कहीं मैयतें पड़ी हुई थी और कहीं 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 जो वजूद थे कोई टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। किसी दी लत टुट गई सी, किसी दा लक टुट गया सी, किसी दी बांह कोई नहीं सी। मैदानी ओहद के बाद सहाबा जख्मी हालत में घरों में आए हैं और किसी की बेवा बीबी अपने खामन की मैयत को देख रही है, किसी की यतीम औलाद अपने बाप की मैयत को देख रही है, और किसी का लुटा हुआ घर अपने सुहाग को देख रहा है, और किसी के बेआसरा बच्चे अपने बुजुर्ग बाप की टूटी हुई टांग को देख रहे हैं। हर घर में तकलीफ का, और आयत आ रही है कुरान की, हर घर में मुस्तफा उसे तिलावत कर रहे हैं। आप कहोगे तो मैं उसे पढ़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब हर घर में जाके कह रहे हैं ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। ओए जेड़ा तुहाडा मरिया है ना, ओ मरिया कोई नहीं। ओए जेड़ा तुहाडा मरिया है ना, ओ मरिया कोई नहीं, जिंदा है। पहले तुम्हारे घरों से खाता था, अब अल्लाह देता रहेगा, वो खाता रहेगा। बाबा ये मामला चल रहा है। एक तरफ ठंडा नारा सुना रहे हो, चलो यार टाइम नहीं है बेटा, बस जीते रहो। अल्लाह बरकत अता फरमाए, मेरे बच्चे को इज्जत अता फरमाए, उम्र खिदर अता फरमाए, बख्त कलंदर अता फरमाए। आमीन कहो यारा जल्दी से। देखो टाइम नहीं है, मुझे मिंबर छोड़ना है। किबला गर्देदी साहब तशरीफ ले आए हैं, आपसे मैं वे गुफ्तगू होंगे, मुझे फिर आगे चल के हाजिरी देना है। इरशाद हो रहा है मौला तो क्या हुआ। फरमाया इन्नल्लाह ला युदिउ अजरल मुमिनीन अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल। फरमाया इधर वो जख्मों से चूर, उनका बुरा हाल था। मिन बादी मा असाबहुमुल करहु, अल्लाह कह रहा है मिन बादी, इसके बाद मा असाबहुमुल करहु, जब उनके वजूद जख्मों से चूर थे तो या अल्लाह फिर फरमाया लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल। महबूब मदीने के बाजार की एक नुक्कड़ पर खड़े हो गए और जख्मों से चूर सहाबा को देखा और सीने पे हाथ रख के कहते हैं सहाबा बारह मोहम्मद नु थोड़ी लोड़ है, बारह
मुस्तफा नू तुहाडी लोड़ है। उधर पुजे बटेरे खान तो बाद सिहाबी नबी नू आंदे सन तू जा तेरा अल्लाह जाए। इधर जख्मा नल चूर सिहाबा नू आवाज मारी है मुस्तफा ने। तो फिर फरमाया फिर क्या आगे पढ़ो, अब कहोगे तो आगे पढ़ूंगा। ना करो जिसका कुरान से प्यार है गज के सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु, लोग मदीने के इकट्ठे हो गए। इन्नन्नासा क़द जमऊ लकुम, मदीने के लोग उनसे कह रहे थे बंदे तुहाडे लिए इकट्ठे होए जी, उन्हें तुहानू मार छड़ना है। अल्लाह फरमांदा है मदीना रोक रहा है, ना जाओ। मुनाफिकीन रोक रहे हैं बच जाओ। घर वाले कह रहे हैं आगे मर गए हो क्या बचा। इधर मुस्तफा की आवाज आ रही है 12 मिनट तुहाडी लोड़ है। अल्लाह फरमांदा है फज़ादहुम ईमानन वकालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उस वक्त जब सारी दुनिया रोक रही थी, मोहम्मद के सहाबा सीने पर हाथ मारते थे, नबी का चेहरा देखते थे, मुनाफिकीन को पीछे करते थे, ते नाले इन्हीं गल्लां दे सन पर आओ जो सानू अल्लाह ही काफी है। पता नहीं क्या सुना और मैंने क्या कह दिया। मदीने के सहाबा चेहरा मुस्तफा का देखते थे और मुनाफिकीन से कहते थे पराओ जाओ सानू अल्लाह ही काफी है, पराओ जाओ सानू अल्लाह ही काफी है। अल्लाह फरमांदा है जेड़े जख्मा नल चूरो के नबी दी आवाज ते लबैक पे आंदे ने मैं माफ ना करा ते की करा। 57 मिनट्स हो चुके हैं, अभी 3-4 मिनट मुझे कुरान पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना, जिसका कुरान से प्यार है गज के सुभान अल्लाह कहो। सूरा शूरा मेरे सामने आ रही है, ये 26 नंबर सूरा है। मैं 60 नंबर आयत को तिलावत कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अत्बऊहुम मुशरिकीन, मुशरिकीन ने इत्बा की, किन की? मूसा की कौम की। कौन? मूसा, नबी मूसा। पीछे कौन है? फिरौन है। तो या अल्लाह फिर फरमाया फलम्मा तरा अल जमान, जब मूसा के सहाबा ने देखा बंदे सिर ते आ गए ने, काला असहाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, मूसा हम मारे गए, बंदे हम पर आ गए हैं, साडा कख नहीं रहा। उस वक्त हजरत मूसा ने अपने सहाबा से एक बात कही, आप कहोगे तो मैं उसे पढ़ूंगा। काला, हजरत मूसा ने फरमाया कल्ला इन्ना माई या रब्बी, घबराओ ना, घबराओ नहीं बेटा, ना गलत नहीं बेटा, गलत है, ये तर्जमा गलत है। कल्ला इन्ना माई या रब्बी। मूसा अपनी उम्मत दे सहाबा नूं वेखे है ते वेख के फरमाया घबराओ ना, अल्लाह मेरे नाल है। हाय हाय, घबराओ ना, अल्लाह मेरे नाल। हुजूर पीर जी घबराओ ना, अल्लाह मेरे नाल। मूसा ने कहा अल्लाह मेरे नाल है, मेरे नाल है। हाय हाय, मैं कैसे आगे चलूंगा, मेरा मौजू शुरू हो गया जी, उन्वाने गुफ्तगू शुरू हो गया। तमहीद का तीसरा पहलू गुजर चुका है, लेकिन मैं पिछले साल की तरह यहां आज फिर प्यासा छोड़कर मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा मजमून को, लेकिन यहां मैं बात को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन यह याद रखना कि आज भी तमहीद हुई, तकरीर आज भी नहीं हो सकी। 100 तकरीरें मेरी हो चुकी हैं 2 साल में तुम्हारे शहर के इर्द गिर्द में, लेकिन अभी तक तकरीर नहीं हो रही। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह मेरे नाल है, अल्लाह मेरे नाल है। मूसा नू याद सी ना, याद सी ना मूसा नू, इन्हां नू मैं पुछे बटेरे खवा के आख्या सी उठो लड़ना है, ते इन्हां कहा सी तू जाते तेरा अल्लाह जाए। इस वास्ते फरमाया अल्लाह मेरे नाल है। मेरा सलाम हो हजरत अबू बकर पर, जैसे अल्लाह ने सूरह तौबा में 9 नंबर सूरा है, आयत का नंबर 40 आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ओ गद्दारी साहब, आप भी औलादे अली हैं, मैं भी औलादे अली हूं, ये भी औलादे अली हैं, ये भी औलादे अली हैं। हमसे बेहतर अली को कौन जानता है? बोलो जिसे अली से मोहब्बत है, गज के सुभान अल्लाह कहो।
ہم سے بہتر علی کو کون جانتا ہے، لیکن میں دونوں ہاتھ قرآن کے رکھ کے اوپر ضمانت دے رہا ہوں، علی کے لیے اللہ نے کہیں آیت میں صحابی کی سند نہیں دی، حسن کے لیے صحابی کی سند نہیں دی، حسین کے لیے صحابی کی سند نہیں دی، اور کسی کے لیے نہیں دی۔ اللہ نے جسے صحابی کہا وہ ابو بکر ہے۔ ٹھنڈا نعرہ ہے، وصول نہیں ہوگا۔ جی بیٹا ٹھہرو، ایک منٹ آپ ٹھہرنا ذرا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، روکیے گا آگے آ بچہ، آگے آ، نعرہ سنا مجھے ذرا، نعرہ سنا مجھے، میں نے اگلے 3 منٹ میں تقریر کر کے ممبر کو چھوڑنا ہے، جلدی سے آؤ جی اب لگاؤ وہ نعرہ جو لگا رہے تھے۔ جس کا مذہب اجازت دیتا ہے گج کے کہے گا ذرا، مجھے نہیں مزہ آ رہا، جس کا مذہب اجازت دیتا ہے گج کے کہے ذرا۔ جیتے رہو یارا، بس وقت ختم ہو گیا، جیتے رہو، اللہ برکت عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ خوش رکھے، میں راضی جا رہا ہوں۔ ابو بکر 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 ابو بکر، ممبر چھوڑ رہا ہوں انہی جملوں پر، کلمہ گوئے اول ابو بکر، مسلم اول ابو بکر، مومن اول ابو بکر، مہاجر اول، خطیب کعبہ اول، بلال کو خریدنے والا، عامر بن مغیرہ کو خریدنے والا، ہم غار میں پہلے جانے والا، غار سے باہر آنے والا، محمد کو کاندھوں پہ اٹھانے والا، سانپ کے ڈنگ کو برداشت کرنے والا، اور بولو حضور کو گود میں سلانے والا، نبوت چل کے جس کے دروازے پہ جائے ابو بکر، محمد کا لعاب جس کی ایڑی پہ آئے، مقام قباء پر پہلے جائے، کائنات کی پہلی مسجد کی اینٹ لگائے، منکرین زکات کا خاتمہ کرے، مسلمہ کذاب کو قتل کروائے، ریاض الجنہ کو خریدے، 8 جنت کے دروازے جسے بلائے۔ بس ختم ہو گئی تقریر، بیان ختم ہو گیا۔ اب کیا کروں، ممبر چھوڑنے سے پہلے پھر ایک آیت یاد آ رہی ہے، لیکن نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، ہو گیا بس جو ہو۔ گھر کی بات ہے، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، قبلہ تشریف لے آئے۔ اچھا اب وہ نہیں پڑھوں گا جو یاد آئی تھی، اب تیرا چہرہ دیکھ کر ایک آیت پڑھوں گا۔ عنوان گفتگو میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی ہے، 49 نمبر سورہ ہے، 13 نمبر آیت کے میں نے 5 لفظ تلاوت کیے ہیں، پیاسا چھوڑ کر جا رہا ہوں انہیں بھی۔ کیا لفظ تھے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقا، شک نہیں کرنا اللہ وہ دی عزت کردا ہے جیڑا اتقا ہے، سیجنبہ الاتقا، سیجنبہ الاتقا، سیجنبہ الاتقا۔ اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا میرا محمد او اتقا تیرا ابو بکری تے ہے۔ میرا بیٹا اب تیرا چہرہ دیکھ کر نتیجہ دینے لگا ہوں، نتیجہ لو۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقا، شک نہیں کرنا میں اللہ ہو کے ابو بکر دی عزت کرنا۔ جو آیت میرے ذہن میں آئی تھی وہ میں نے چھوڑ دی ہے، وہ پیاسا موضوع رہ گیا، زندگی نے کبھی موقع دیا، پھر آپ کے ساتھ آگے تقریر کریں گے، آدھی رات کا وقت ہے،
आस्ताना रसूल है, मक्के का बाजार है, हुजूर अपने घर से निकल चुके हैं। अल्लामा इकबाल के मानवी उस्ताद हैं, जिनकी कब्र का फैज हासिल करके इकबाल इकबाल हुए। जलालुद्दीन रूमी उसे कहते हैं, मसनवी में नकल करते हैं, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के चला जाऊंगा। लिखते हैं आधी रात का वक्त है, आस्ताना मुस्तफा से मुस्तफा निकले। आधी रात का वक्त है, आस्ताना रसूल से मुस्तफा निकले। मुस्तफा का निकलना है, क्या निकलना है मुस्तफा का, मुस्तफा का निकलना क्या है। नहीं दिल करता तो कुरान को छोड़कर जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। मुस्तफा का निकलना है, हुजूर निकले हैं अपने घर से। बड़े बड़े आशिक देखते हैं, फूल निछावर करते हैं, पत्तियां निछावर करते हैं, या फिर रुपए निछावर कर देते हैं। कमाल है, अल्लाह अपने महबूब के निकलने पर अपनी आयतें निछावर कर रहा। वशम्सी वद्दुहाहा, महबूब तेरे सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम है। अच्छा, हुजूर निकले हैं, मक्के की सूनी गलियां हैं, एक दरवाजा आ गया। ये वो दरवाजा है जहां पे हुजूर के अक्सर कदम रुक जाया करते थे। आज भी कदम रुक चुके हैं हुजूर के। दस्तक नहीं दी दरवाजे पर, दस्तक देने से पहले दरवाजा खुल गया। सरकार अंदर दाखिल हो रहे हैं, मुसल्ले पर हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं। मुरीद के वालों, जुमला जाया ना करना, और इस जुमले पे मैं शाजी रुकूंगा नहीं। रुक गया तो बात बिखर जाएगी, समेटना मुश्किल हो जाएगी। किबला गर्देदी साहब आ चुके हैं, मुझे मिंबर सच में छोड़ना है, और ये मेहमान नवाजी का तकाजा है। मेरा शुमार मेजबानों में होता है, यहाँ पे मेरा अपना मुरीद के है, मैं केड़ा लंडी कोतल से आया हुआ हूं। फिर सुनने इस बात को, इस जुमले को जाया मत करना। जिस रुकन पर भी अबू बकर थे नमाज के, जिस रुकन पर भी थे, जिस भी रुकन पर थे, वहीं से छोड़कर मोहम्मद की तरफ मुंह कर लिया। यूं देखा मुस्तफा ने अपने चेहरे में वद्दुहा से, अबू बकर जी आका, नमाज छोड़ दी। तेरे घर में कोई इस वक्त हंडिया है, हंडिया 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 तेरे घर में हांडी पक रही है। हुजूर क्या हुआ है? भुने हुए कोई गोश्त की खुशबू आ रही है, भुने हुए गोश्त की खुशबू सी आ रही है। क्या बात है? कोई हंडिया पक रही है इस वक्त। बस ये सुनना था। दो बातें मुस्तफा की जुबान अकदस से निकली, नमाज छोड़ दी। क्या पक रहा है? अबू बकर की आंखों से छम छम आंसू गिर रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ लिया। ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू, ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू, ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू, ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू। मैं कैसे आगे चलूंगा? ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू। हाँ, आज दिले मन सोखता दूधे कबाबा अदबरू, आज दिले मन सोखता दूधे कबाबा अदबरू। जब हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये क्या हो रहा है, नमाज छोड़ दी और क्या भुन रहा है, हाथ जोड़ के कहते हैं ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू। मैंने तुझे जब से देख लिया है मेरी आंखें इतनी मस्त रहती हैं, इतनी मस्त रहती हैं आका, मुझे तेरे चेहरे के नूर की हर वक्त मस्ती सी चढ़ी रहती है। एक कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू, आज दिले मन सोखता दूधे कबाबा अदबरू। हुजूर आप कह रहे हैं कोई हंडिया पक रही है, कोई गोश्त भुना जा रहा है। ये कोई हंडिया नहीं, अबू बकर के सीने का दिल है जो तेरी मोहब्बत में उबल रहा है। अबू बकर के सीने का दिल है जो तेरी मोहब्बत में उबलता जा रहा है। ये मेरे दिल की खुशबू मेरे महबूब को आ रही है। फरमाते हैं कतराए खूने जिगर गर मन बदरिया रेखती, कतराए खूने जिगर गर मन बदरिया रेखती, कतराए खूने जिगर।
ہاں صدقے میں تیری صداقت سے جاؤں، قطرائے خون جگر گر من بدریا ریختی ماہی گریا سینہ بریاں ماہی زیابہ ادبرو۔ آقا اگر کوئی میرا دل چیر کر اس کا ایک قطرہ نکال کر دریا میں پھینک دے، تیری محبت میں اس قدر جل چکا ہے کہ مچھلیاں پانی کی تڑپ کر جان دے دیں گی۔ بس میری حاضری ہو گئی ہے، اور میری حاضری سچی مچی ہو گئی ہے۔ میں نے کچھ آنکھوں کو دیکھ لیا ہے، ان کا وضو ہو چکا ہے اور میری حاضری مکمل ہو چکی ہے۔ ابو بکر نماز چھوڑ دی، فرمایا ماہ من در نیم شب چون بے نقاب ادبرو، ماہ من در نیم شب چون بے نقاب ادبرو، ماہ من در نیم شب چون بے نقاب ادبرو، سجدہ کے باشد روا زیافتاب ادبرو۔ آپ نے فرمایا سورج سر پہ آجے سجدہ نہیں کرتے، سورج سر پہ آجے سجدہ نہیں کرتے، سورج سر پہ آجے سجدہ نہیں کرتے، سورج سر پہ آ جائے سجدہ نہیں کرتے۔ جس کے سر پہ زمانے کا سورج آ جائے اگر اسے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، جس پہ سر پہ سراج منیرہ چل کے آ جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ موضوع سخن آیت بھی ادھار اور مکمل موضوع بھی ادھار۔ ادھار اپنے علاقے میں تو ہو سکتا ہے، واقفیت کے سر پہ تو ادھار ہو سکتا ہے نا، تو انج ادھار کر کے بندہ تھلے بھی تو لگا رہتا ہے نا، پھر آنا جانا بھی تو لگا رہتا ہے نا۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ آپ سب کو